عورتوں پہ مشتمل ہے، اور ہمارے ہاں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ، ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی بیٹھ کے کھاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک غریب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری یہ آدھی آبادی جو ہے اس نے آدھے پاکستان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ آدھی آبادی سے مراد خواتین کی تعداد جو ہے 50% خواتین، اگر یہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں سے کہیں کہ ہمیں گھروں میں کام والیاں چاہیے، کپڑے دھونے والے الگ چاہیے، ملازم باہر سے سودا لانے والے الگ چاہیے، بچوں کو سنبھالنے والے الگ چاہیے، تو تقریباً 50-60 ہزار روپیہ ان کا ماہانہ خرچ لگ جاتا ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی ہماری سڑکوں پہ آ جائے گی جو کما بھی رہے ہیں۔ تو ہماری یہ خواتین جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم سرمایہ ہیں، جنہوں نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ جھاڑو بھی لگا رہی ہوتی ہیں، صفائیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، کھانے بھی بنا رہی ہوتی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہوتی ہیں، استری بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی پال رہی ہوتی ہیں، اور شوہروں کا بھی خیال رکھتی ہیں، گھروں میں بڑوں کی خدمت بھی کرتی ہیں، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرتی ہیں، پورا معاشرہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ پورا معاشرہ سنبھالنے والی آبادی جو خواتین پہ مشتمل ہے، ان کے بارے میں ایک دوسرا تاثر ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر، سب کو یاد ہے، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت کے دو گھر ہوتے ہیں۔ میکے میں بھی گھر ہوتا ہے، سسرال میں بھی ہوتا ہے۔ میکے سے بھی وراثت ملتی ہے، سسرال سے بھی ملتی ہے۔ عورت کے دو گھر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاشرے میں جو دو باتیں ہمارے خواتین کے بارے میں پائی جاتی ہیں، دونوں غلط پائی جاتی ہیں۔ عورتیں اس معاشرے کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اس معاشرے کو سنبھالے بھی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عورتیں جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کا اپنا کوئی گھر نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے دو گھر ہوتے ہیں، میکے میں بھی ان کا گھر ہوتا ہے اور سسرال میں بھی۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بچیوں کو کہ گھر میں میکے میں ہوتی ہیں، مائیں کہتی ہیں تو پرائی ہیں، سسرال میں جائیں تو سسرال والے کہتے ہیں تو پرائے گھر سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، مائیں پرائی کہتی ہیں، سسرال بھی پرایا سمجھتی ہیں، سلوک کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، مائیں پرائی کہتی ہیں، پرائی سمجھتی ہیں، اپنی بیٹیاں سمجھ کے پالتی ہیں، قربان چڑھاتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، ان کو ہر معاشرے کی اچھائی برائی کی تمیز اور پہچان کرواتی ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں۔ ہماری خواتین اتنا بوجھ اٹھا کے، اتنے کام کر کے، اتنی قربانیاں دے کے، ان کے نام کا کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، یعنی ان کے گھروں میں اگر جائیداد ہوتی بھی ہے نا تو ان کے نام کی بہت کم ہوتی، یعنی ہماری اگر 50% آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے نا تو 2 یا 3% خواتین ہوں گی جن کے نام کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی گھر ہو۔ انہیں میکے سے وراثت ملے، شوہر کے نام کروا دیتی ہیں، بھائیوں کے نام کروا دیتی ہیں، انہیں سسرال سے وراثت ملے، بیٹوں کے نام کروا دیتی ہیں، اپنے نام پہ نہیں رکھتی ہیں۔ اتنی قربانیاں دیتی ہیں، اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں، اتنا سب کچھ کرتی ہیں، لیکن دنیا میں ان کے نام ایک بھی گھر، ایک بھی پلاٹ نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے مرد ہے یا عورت، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو جنت میں محل بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ عورتیں جو اتنی قربانیاں دے کے ایک گھر بھی اپنے نام نہیں رکھ پاتی، یہ صرف 12 رکعت نماز ادا کر لیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ جنت کا محل ان کے نام کر دے گا۔ اور وہ محل کیسا ہوگا؟ اس کی 1 اینچ سونے کی اور 1 چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا جو ہوگا وہ کستوری کا ہوگا، اور اس میں زمرد و یاقوت و جواہر جڑے ہوئے ہوں گے، اتنا خوبصورت محل ہوگا۔ دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، آج کل تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کر کے گوگل پہ دیکھ لیں، کسی بھی امیر سے امیر شخص کا گھر بھی دنیا میں سونے چاندی کا نہیں ہے۔ دنیا کے جو سب سے امیر شخص ہیں
اس کا بھی گھر سونے اور چاندی کا نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ نے جنت میں سونے اور چاندی کا گھر بنا دینا ہے انشاءاللہ، اگر آپ 12 رکعت ادا کر لیتی ہیں۔ اور یہ بند جی اس ٹائم پڑھنی ہے ماشاء اللہ شوق اور زیادہ کر دے جی، فکر ہے کہ کس ٹائم پڑھنے ہیں اور کتنی رکعت کب پڑھنی ہے تاکہ ہمیں جنت میں یہ پڑھ رہے ہیں ہم، پڑھنی نہیں۔ یہ وہ آنٹی ہیں جی، یہ وہ آنٹی ہیں جو بھی کہتی شکر ہے دنیا میں کوئی گھر نہیں، لیکن جنت کا سنا ہے تو کہہ رہی بتائیں پڑھنے کو، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا مطلب ہے آخرت کی فکر۔ دوسری بات یہ، دنیا میں کسی کا کتنا ہی خوبصورت گھر ہو، کتنا ہی بڑا ہو، اعلیٰ ترین اس میں ماربل لگے ہوئے ہوں، وہ عارضی ہوتا ہے، وہ فانی ہوتا ہے، لیکن جنت کا گھر جو اللہ نے دینا ہے اپنی بندوں کو وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، انسان اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے زیادہ ایک محل جنت کا قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعت نمازوں کے ساتھ پڑھی جانے والی سنت موقدہ ہیں جو ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ 2 سنت فجر کی، 4 سنت ظہر کی پہلے فرضوں سے اور 2 سنت فجر ظہر کے فرضوں سے بعد، کتنی ہو گئی ہیں؟ 8 رکعت۔ پھر 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں مغرب کے فرضوں کے بعد، یہ 10 رکعت ہو گئی۔ پھر 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں عشاء کے فرضوں کے بعد، تو یہ 12 رکعت ہو گئی۔ جو شخص 12 رکعت پابندی کے ساتھ روز پڑھتا ہے، اللہ روز اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک محل نہیں ہے، ہر روز محل بن رہا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے میں نے اتنی بڑی پراپرٹی کیا کرنی ہے، اتنے محل کیا کرنے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس زیادہ سارے پلاٹ ہوں، زیادہ سارے گھر ہوں، کبھی اس نے کہا ہے کہ میں نے اتنے کیا کرنا، اس کا دل کرتا ہے کہ اور زیادہ ہوں۔ تو میرا شمار ذرا لینڈ لاٹ لوگوں میں ہو، تو جنت میں بھی انسان چاہے گا جب وہ جائے گا کہ اس کے بھی اور زیادہ محل ہوں، اور زیادہ محل ہوں، کیونکہ جب وہ اپنے سے زیادہ نیک لوگوں کی جنت کو دیکھے گا نہیں چل رہا ہے، تو نہیں چل تو رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت کے وہ محل عطا کریں گے جو اتنے خوبصورت، اتنے قیمتی اور اتنے اعلیٰ نفیس ہیں۔ وہاں پہ جنت کی جو دنیا کی خواتین ہوں گی نا، وہ جنت میں جب جائیں گی تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو خاتون ہوگی نا، جنت کی حور اتنے خوبصورت ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج ماند پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آسمان میں بیٹھ کے اپنا دوپٹہ لہرا دے نا زمین پہ تو پوری دنیا میں زمین میں اس کی خوشبو پھیلتی، اور اگر وہ اپنے منہ کا لعاب جو ہے وہ سمندر میں ڈال دے، سمندر میٹھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر جب وہ چلتی ہے نا، اس کے لباس اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے باریک ہیں، وہ اللہ جانے کس طرح کے ہوں گے کہ چلتی ہے تو اس کی پنڈلیوں کا گودا بھی اس میں شیشے کی طرح اس کی پنڈلیاں بنی ہوئی، وہ اللہ جانے کیسی ہوں، یعنی ہم اپنے تصور میں کہہ سکتے ہیں اتنی خوبصورت خاتون ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو جنت کی عورت بڑی خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا نہیں، دنیا کی عورت جنت کی اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب یہ جنت میں جائے گی، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ یہ جنت میں جائے گی تو جنت کی 70 حوریں اس کی غلام ہوں گی، یہ ان کے اوپر ملکہ ہوگی۔ دنیا میں چاہتے ہیں نا ہماری حکومت ہو، ہمارا اپنا گھر ہو، ہماری مرضی ہو، ہم خوبصورت ہوں، ہمارے بال لمبے سلکی شائنی سیاہ ہوں، ہمارے کپڑے اچھے ہوں اور لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہیں، تو یہ ساری خواہشیں اللہ جنت میں پوری کرتے ہیں۔ وہاں ایسا حسن دیں گے جس سے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں ایسی اللہ تعالیٰ جوانی دیں گے جو کبھی لڑزے کپاہٹ کا شکار نہیں ہوگی، ایسا حسن ہوگا جو لازوال ہوگا، اور ایسے خوبصورت لمبے گھنے سیاہ بال ہوں گے
जो सर की चोटी से लेके चोटी से लेके पाँव की एड़ी तक लंबे होंगे और जन्नत की नूरें उसको उठाए उसके पीछे पीछे चल रही होंगी। उसको कभी तो उसको कपड़े पहनाए जा रहे होंगे, कभी उसका ज्वेलरी पहना रही होंगी, कभी उसका मेकअप कर रही होंगी, उसका बनाव श्रृंगार कर रही होंगी, कभी उसके लिए जूते ला रही होंगी, कभी उसके लिए सुर्ख कालीन बिछा रही होंगी जो जन्नत के होंगे जो भी वहाँ पे, कभी उसके लिए गाँव तकिए लगाए जा रहे होंगे। और फिर जब वो आराम पे बैठेगी जन्नत की मलका, दुनिया की खूबसूरत औरत जो दुनिया से जन्नत में गई, तो वो उसकी तारीफ के तराने गाएंगी और वो कहेंगी, जिसका मफहूम ये है कि तुमने दुनिया में कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी, तुमने नमाजें पढ़ी, हम तो नमाजें ना पढ़ सकी। वजह है कि तुमने अल्लाह की इबादत और बंदगी में जिंदगी गुजारी, आज अल्लाह ने तुम्हें हम पे मलका बना दिया। तो ये इबादतें, ये अल्लाह ताला की तौफीक से जो हमें नेकियां करने की उसने अता कर दी है, इनको मामूली ना समझें, ये बहुत कीमती है। इनकी कीमत आखिरत में पता चलेगी। इसकी मिसाल ऐसी ही है, जैसे एक शागिर्द था ना, वो कहने लगा, उस्ताद साहब ये दीन को आप कह देते हैं दीन बहुत कीमती है, मैं तो गया था मेरा जूता टूट गया, मोची से कहा जूता सिलाई कर दो, मैं तुम्हें दीन का मसला बताऊंगा। वो कहने लगा मुझे पैसे चाहिए, मैं मसले नहीं पे जूते नहीं सी के देता। ठीक है, दीन तो इतना कीमती भी नहीं है कि जूता ही सिल सके मेरा। उस्ताद साहब कहने लगे, अच्छा बेटा ये मेरा एक काम कर दो, उसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वो अलमारी में से उन्होंने एक कोई पत्थर नुमा हीरा ला के दिया और कहा, जाओ बेटा ये ना रेडी वाले से इसके बदले उससे पूछना इसकी कीमत क्या लगाओगे और कितनी सब्जी मुझे दे दोगे इसके बदले में। तो वो रेडी वाले के पास गया और उसे कहा कि भाई इससे कितना फल कितनी सब्जी दोगे। वो कहने लगा 2-4 सेब ले जाओ और क्या मिल सकते हैं। सब्जी वाला कहने लगा 1-2 सब्जी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे बच्चे खेल लेंगे, ये पत्थर मेरे किस काम का। ठीक है, यही हो सकता है। तो फिर आके उन्हें उस्ताद साहब को बताया, फिर उस्ताद साहब कहने लगे, जाओ बेटा फलां जगह जो जौहरी रहता है ना, जौहरी, उसके पास इसको लेके जाओ, उससे पूछना इसकी कीमत क्या है। वो बच्चा उस पत्थर को, हीरे को लेके उस जौहरी के पास गया। जौहरी कभी हीरे को देखता है, कभी उस लड़के को देखता है, कभी अपनी दुकान को देखता है। फिर वो कहने लगा ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है बस आप मुझे इसकी कीमत तो बता दें, फिर मैं बता दूंगा कहाँ से मिला। उसने बताया कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, मैं अगर अपनी सारी दुकान भी दे दूँ तो कीमत पूरी नहीं हो सकती। उसने आके जब उस्ताद को बताया, उस्ताद साहब कहने लगे दीन की कीमत भी अल्लाह के यहाँ लगती है, दुनिया वाले इसकी कीमत नहीं समझ सकते। और यही वजह है कि जब आप दीन पे अमल करते हैं तो अल्लाह ताला ने इसके बदले अपनी जन्नत आपके लिए सजा रखी है और वहाँ आपके दर्जात बुलंद होते चले जा रहे हैं। कुरान पढ़ने वाले, तस्बीहात करने वाले, जिक्र अस्कार करने वाले अपने लिए बुलंद दर्जात ले जाते हैं। आप ख्वातीन हैं, हम सब ख्वातीन हैं, हमारे पास दुनिया में कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, लेकिन आखिरत में अपने लिए रोज़ महल ज़रूर बनवाएं। आखिरत में अपने लिए अपनी तारीफ में हूरों को पढ़ने के लिए कोई तराना ज़रूर ऐसा लिखवाएं कि वो अल्लाह करे क़यामत के दिन जब हम जाएं जन्नत में अपनी अल्लाह की रहमत से, तो हमारे एजाज़ में ये सारी अल्लाह की नेमतें वहाँ पे मौजूद हों। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमने 12 रकात की फजीलत सीखी है। इंशाअल्लाह रमज़ान में इनका इस्तेमाल करनी है, बाद में भी नहीं छोड़िएगा। अब तो आम दिनों की थी ना ये फजीलत, तो एक महल बन जाता है। रमज़ान में 12 रकात पढ़ेंगे तो 70 महल बन जाएंगे। रोज़ आप अपने लिए जन्नत में 70 महल बनवा सकती हैं।